عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں۔ جب آپ غزوہ تبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا، لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ چنانچہ غزوے کے لیے جہاں آپ کو جانا تھا یعنی تبوک، اس کا آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2948۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے خبر دی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا اور کسی دن نکلیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2949۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے اور انہیں ان کے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے۔ آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2950۔ ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ کعب رضی اللہ عنہ جب نابینا ہو گئے تھے کہ ساتھ ان کے دوسرے صاحبزادوں میں یہی عبداللہ انہیں لے کر راستے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو مصلحت کے لیے دوسرا مقام بیان کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2947۔